مسجد نا یہ رب کا گھر ہوتا ہے، رب العالمین کی رحمتیں وہاں پہ بکھیری جاتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو جب بھی مسجد کے اندر جائیں نا تو گھر سے مکمل تیاری کے ساتھ جائیں، اور دل کے اندر تیاری کرتے ہوئے یہ نیت، یہ خیال، یہ سوچ ہونا چاہیے کہ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے نا، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور وہ جو میرا بھی خالق ہے، میرا بھی مالک ہے، ہر چیز جو اس نے مجھے عطا کر رکھی ہے، وہ رب جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، بادشاہتیں وہ رب دیتا ہے، بادشاہی کا مالک ہے۔ اصل بادشاہ تو وہ ہے جس کی بادشاہی قائم ہے، قیوم ہے، کہ جب سے ہے اس کی بادشاہی قائم ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، اور زندہ ہے ہر وقت، وہ زندہ ہی ہے، اس کو موت نہیں، اس کو فنا نہیں، اس کو اونگ نہیں، اس کو نیند نہیں۔ رب العالمین بڑی عظمت والی ذات ہے۔ تو اس رب العالمین کے گھر کے اندر میں جا رہا ہوں۔ دنیا کے اندر جب ہم کسی بھی بادشاہ کے دربار کی طرف ہم جائیں، کوئی بھی ہم سیاسی لیڈر جو ہوتا ہے اس سے ملنے کا ہمیں وقت مل جائے، تو ہم کس طرح تیار ہو کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کیسا بن ٹھن کے کپڑے اپنے ہمارے اچھے ہونے چاہیے، سارے سوٹ جو ہے وہ میچنگ ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، خوشبو کا استعمال کریں گے، بہت زیادہ اچھا لباس جو ہمیں لگے گا وہ پہن کے جائیں گے۔ یہی طریقہ آپ کائنات کے بادشاہ، کائنات کے بنانے والے رب کے بارے میں کیوں نہیں اختیار کرتے؟ مسجد کے اندر جیسے آئے کپڑے، رات کے وقت سونے والے جو کپڑے ہیں وہی پہن کے مسجد کے اندر آ گئے، جو گھر کے اندر پہنے ہوئے تھے، گھر کے اچھے کپڑے اتار کے جو آپ نے پہنے ہوئے تھے گھر کے اندر، وہی اٹھ کے مسجد کے اندر آ گئے۔ اس وقت مسجد کے لیے آپ کا لباس جو ہے وہ کیوں نہیں اچھا ہوتا؟ جب عظمت کا اور رفعت اور بلندی کا احساس دل کے اندر ہوتا ہے نا، تو پھر انسان اللہ کے گھر کے اندر یوں ہی نہیں جاتا، بلکہ بالکل تیاری کے ساتھ۔ اور وہ تیاری کیا ہے کہ آپ گھر کے اندر وضو کریں، اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ وضو کریں، صاف ستھرا کریں اپنے جسم کو، پھر جو لباس آپ کے لیے بہترین لباس میسر ہے وہ لباس پہنیں، خوشبو کا استعمال کریں، اور دل کے اندر گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ کے نکلیں، تو دل کے اندر یہ نیت ہونی چاہیے کہ اپنے رب کے گھر کے اندر جا رہا ہوں، رب العالمین سے باتیں کروں گا، رب العالمین سے ہم کلام ہونے کا موقع ملے گا، میرا رب نہ میری طرف دیکھ رہا ہوگا محبت سے، اور میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں گا، میں اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی جو بلائیاں مانگوں گا، تو میرا رب مجھے آگے سے اس کا جواب دے رہا ہوگا، میری باتوں کو سن کر میرا رب ان کو قبول کر رہا ہوگا۔ تو یہ احساس جب دل کے اندر ہوگا نا، تو پھر عبادت کی لذت جو ہوگی نا، اس کی کیفیت کچھ الگ ہی ہوگی۔ مسجد کے اندر جائیں تو مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھیں، دعا پڑھ کے مسجد کے اندر داخل ہوں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، میرے ربا تو نا اپنی رحمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دروازہ، بلکہ ابواب ہے، اتنی رحمتیں ربا میرے اوپر کر دے کہ مجھ کو بس اپنی رحمتوں کے اندر ڈھانپ کے رکھ دے۔ جیسے بادل چھا جاتے ہیں نا، اور اس کے پیچھے اگر سورج ہو یا چاند ہو، دونوں چھپ جاتے ہیں، اسی طرح اتنی رحمتیں میرے اوپر کر دے، سارے دروازے رحمتوں کے کھول کر، کہ ان رحمتوں کے اندر میں چھپ جاؤں، رحمتوں کے اندر مجھے پناہ مل جائے، کوئی بھی یعنی شیطان کا وار مجھ پہ نہ چلنے پائے، میرا اپنا نفس مجھے بغاوت کے اوپر آمادہ نہ کرنے پائے، بس اتنی رحمتیں دے دے، دل سکون میں آ جائے، روح سکون میں آ جائے، میرا جسم کا انگ انگ جوڑ جوڑ اس کے اندر سکون سما جائے، ایسا رحمتیں جو ہے نا وہ میرے لیے تو میرے ربا کھول کے رکھ دے۔ پھر مسجد کے اندر داخل ہوئے، وقت ہے تو تحیت المسجد جو مسجد کا تحفہ ہوتا ہے، 2 رکعت نماز آپ نے مسجد کی ادا کر لی، پھر جو سنتیں آپ نے ادا کر لی، پھر جو وقت بچتا ہے نماز کے انتظار میں، اس میں اللہ کا ذکر کر لیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھیں، دنیا کی باتوں کو چھوڑ دیں، مسجد کے اندر جا کر وہاں پہ نا دل کے اندر احساس ہونا چاہیے کہ رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، اپنے رب سے کچھ مانگ لیں، دعا مانگ لیں،
دنیا کی بلائیاں مانگ لیں، آخرت کی بلائیاں مانگ لیں، عذاب قبر، عذاب جہنم سے پناہ مانگ لیں، رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں اور رب العالمین سے بہت کچھ مانگ لیں، جو دل میں آتا ہے، خواہشات ہیں، جو گلے شکوے ہیں، سب رب العالمین کے در پہ کر لیں۔ اور پھر نماز بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں، جب قرات ہو رہی ہو اچھے طریقے کے ساتھ اس کو سنیں، اور جو نماز کا سبق ہے اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں، ہر رکن کو بڑی تسلی کے ساتھ ادا کریں، قیام ہو تو بڑا خوبصورت ہو، رکوع اور سجدہ ہو تو با کمال ہونا چاہیے۔ نماز میں یہ کوشش کریں کہ میں ایسی نماز پڑھوں گا، ایسی خوبصورت نماز پڑھوں گا کہ مجھ جیسی خوبصورت نماز کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، میرا عمل دوسرے کے عمل سے اچھا ہونا چاہیے، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، رب العالمین کی رضا کے لیے اپنے عمل کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کرنا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تھے وہ آپ کیا دعا مانگتے تھے؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، رب اپنے ذکر کے اوپر نا میری مدد فرما دے، یعنی مجھے اتنی توفیق دے دے، ایسی میری مدد کر کہ میری زبان پہ بس تیری تعریف کے گن ہونے چاہیے، تیرا ذکر ہونا چاہیے، بس جب بھی فارغ وقت ہو تو اللہ تیرا ذکر ہو، سبحان اللہ، میرے اللہ تو پاک ہے، اللہ تیری تعریفیں ہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ نیکی کی توفیق بھی تو دیتا ہے، گناہوں سے بچاتا بھی تو ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زبان تر رہے۔ اور پھر مسجد سے نکلتے ہوئے اپنا بایاں پاؤں باہر رکھا اور پھر دعا پڑھی، اللہم انی اسألک من فضلک، رب اب دنیا کے اندر جا رہا ہوں تو ظاہر ہے دنیا کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے مجھے تو کچھ چاہیے نا، تیرے فضل کا بھی میں محتاج ہوں، مجھے رحمتیں بھی چاہیے اور مجھے تیرا فضل و کرم بھی میرا ربا چاہیے۔ جو رزق ہے، جو روزی ہے، جو پریشانیاں ہیں گھر بار میں، ہر معاملات میں، ان پریشانیوں کو تو میرے ربا دور کر دے اور ان پریشانیوں سے مجھے نجات دے دے، بس میرا جو رزق ہے اس کے اندر وسعت دے دے، برکت دے دے گھر بار میں، ہر چیز میں، بس تیرا جو فضل ہے نا وہ مجھے چاہیے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے میرے ربا، تیری طرف سے ہر اترنے والی جو نعمت ہے نا میں اس نعمت کا محتاج ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین سے کیا کہا تھا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرا رب جو بلائیاں تو آسمان سے اتارتا ہے نا، ہر ایک بلائی کا یہ تیرا بندہ موسیٰ محتاج ہے۔ تو انسان ایسے رب العالمین سے گڑ گڑا کے محبت سے رب العالمین کے سپرد کیا کرے اپنے معاملات۔ تو جو مسجد ہے رب العالمین کا گھر ہے، اس کی پھر صفائی ستھرائی کے اندر بھی آپ جب بھی موقع ملے، آپ دیکھتے ہیں کوئی تنکا ہے، کوئی گرد و غبار ہے، اس کو صاف کر دیا کریں، کہ مسجد کو آپ صاف ستھرا رکھیں گے نا، یقین مانیے آپ کا رب آپ کو گناہوں سے پاک رکھے گا۔ یہ آپ آزما کر دیکھ لیں، جتنا مسجد کی صفائی ستھرائی کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا اتنا ہی گناہوں سے بچنے کا رب العالمین آپ کو ایک وہ ذرائع عطا فرمائے گا کہ آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ گناہ سے بچ جانا، گناہ کا موقع نہ ملنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے رب العالمین کی، کہ انسان کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا، یا وہ حالات ہی اس کے لیے سازگار نہیں ہوتے کہ وہ گناہ انسان کر پائے۔ تو اس طرح سے ہم مسجد کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلیں، عظمت رب العالمین کی ہمارے دل و دماغ کے اندر چھائی ہوئی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے، رب کی محبت بھی دل کے اندر ہونی چاہیے، اس سے ملاقات کا شوق بھی ہونا چاہیے۔ آج ہم مسجد کے اندر شوق کے ساتھ ملاقات کے لیے جائیں گے نا، تو رب العالمین کا جو دربار جب ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو اس وقت بھی انشاءاللہ پھر بڑا شوق ہوگا رب العالمین سے ملاقات کا۔ اور یہ جو دنیا والی ملاقات ہے نا، اس کو اچھا کر لیں، سازگار بنا لیں، تو وہ ملاقات انشاءاللہ ہمارا جو رب ہے، مالک و خالق ہے، وہ ہمارے لیے اچھی کر دے گا۔ اس ملاقات کو اچھا بنانے کے لیے بڑے اہتمام کے ساتھ گھر سے نکلنا ہے، بڑا اچھا بن کر، صاف ستھرا بن کر، اور ہر چیز کا خیال کر کے اللہ کے گھر کی طرف انشاءاللہ سفر کرنا ہے۔ اور یہ روزانہ ہر نماز کے ساتھ روزانہ 5 مرتبہ اس اہتمام کے ساتھ جائیں گے
تو محبتوں کا عالم کچھ اور ہوگا، پھر تعلق کسی اور لیول کا ہوگا، پھر دل کے جذبات، کیفیتیں، عبادت کی لذت، وہ کچھ الگ ہی اس کا مقام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔